اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا کیا شرک ہے یا جائز ہے، اس پر بھی ہم آئیں گے قرآن کے دلائل کے ساتھ میں کہ کس طرح ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا جواز قرآن سے ملتا ہے، حدیث سے ملتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف جو کہ آپ کو ملے گی ترمذی میں، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں، یہ تینوں سیاستہ کی کتب ہے، اور بیہقی میں ملے گی آپ کو، امام حاکم کے مستدرک میں ملے گی آپ کو۔ تو یہ حدیث کیا ہے وہ سن لیجئے۔ ایک شخص عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا ایک کام ہے، میری ایک ضرورت ہے، وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کچھ ترکیب بتائیے کہ میں اس ضرورت کو کس طرح پوری کروں، یعنی میری کوئی مدد کر دے، آپ کوئی چیز دیجئے، یعنی کچھ وظیفہ بتائیے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی حل بتائیے اس کا۔ تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دعا تم کو سکھاتا ہوں، وہ ایسی دعا ہے کہ جس دعا سے میری آنکھیں روشن ہو گئی تھی، یہ نابینا تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، حضور نے دعا دی تھی، یعنی دعا سکھائی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہی دعا میں تم کو سکھاتا ہوں تاکہ تمہاری بھی حاجت پوری ہو جائے، تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ تو دعا سکھاتے ہیں، کیا ہے دعا؟ وہ یہی دعا ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ ہم عربی اگر ریپیٹ کریں گے تو تھوڑا زیادہ وقت ہو جائے گا، اردو ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں، سن لیجئے۔ الہی میں آپ سے مانگتا ہوں اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے کر آپ سے دعا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، وہ نبی رحمت ہیں، ان کے وسیلے سے آپ مجھ پر رحمت نازل کیجیے اور میرا مقصد پورا کر دیجیے۔ یہ دعا کر رہے ہیں عثمان بن حنیف، جن کو یہ دعا سکھا رہے ہیں، اور یہ دعا حضور کی سکھائی ہوئی دعا ہے، تعلیم دی ہوئی دعا ہے۔ آگے عرض کرتے ہیں، یا محمد، اب حضور سے خطاب ہو رہا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اپنی حاجت پوری کرنے میں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اب آگے اور کیا ہے؟ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری شفاعت کر کے اللہ سے میرا مقصد دلائیے۔ اے اللہ، میں آپ کے جلیل القدر پیغمبر کی شفاعت لا رہا ہوں، ان کے توسل سے میرا مقصد پورا کر دیجیے اور میری دعا قبول فرمائیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے، عربی عبارت ہم آپ کو ڈال دیں گے، آپ یاد کر لیجیے۔ آگے ایک اور بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو، تاکہ ائمہ جو حدیث کے ائمہ ہیں، جو اتھارٹی ہیں دین میں، ان کا عقیدہ کیا تھا حضور کے وسیلے کو لے کر، وہ بھی آپ کے سامنے روز روشن کی طرح صاف ظاہر ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دعا پڑھی، دعا پڑھتے ہی ان کا کام ہو گیا، خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر ان کی حاجت پوری کر دی۔ اب یہاں پر خاص بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں، خود مرزا کا کہنا ہے کہ حضور کی قبر شریف کے پاس جا کر آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں گے تو حضور سن سکتے، دور سے نہیں سن سکتے، دور سے حضور کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ اب یہاں پر یہ صحابی اپنے گھر میں بیٹھ کر یا محمد کہہ کر ندا دے رہے ہیں، یا محمد کہنا، تو پتہ کیا چلا؟ انتقال کے بعد میں، حضور کے وصال کے بعد میں، حضور کو یا کہہ کر پکارنا شرک اور بدعت نہیں بلکہ صحابی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مدد طلب کرنا، یا محمد کہہ کر مدد طلب کرنا بھی شرک اور بدعت نہیں ہے بلکہ یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ انہوں نے پکارا ہی تھا حضور کو مدد کے لیے، اپنی حاجت پوری کرنے میں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حاجت کا پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور سے، رسول پاک سے بھی آپ حاجت کے لیے یا کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ یہ صحابی یا محمد کہہ کر پکار رہے ہیں، ہم عربی لفظ بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیں گے، عبارت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی، یعنی میں اپنی حاجت میں اپنے رب کی طرف آپ کو وسیلہ لے کر پکارتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بھی لے رہے ہیں اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار بھی رہے ہیں۔ صحابہ عقیدہ کیا دے رہے ہیں؟ مصیبت کے وقت میں اللہ کے رسول کو یا محمد کہہ کر یا رسول اللہ مدد کیجیے کہہ کر پکارنا شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، کیونکہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو امت کا مددگار بنایا ہے۔ تو ٹھیک ہے، حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ اس طرح کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اپنی حاجتوں میں حضور کا وسیلہ لے کر، حاجت براری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت براری کی دعائیں مانگتے تھے، درخواست کرتے تھے، مرادیں رکھتے تھے۔ تو یہ طریقہ اہل سنت کا بھی یہی ہے کہ اپنی مصیبتوں کے وقت مصیبت کو ٹالنے کے لیے یا رسول اللہ مدد کیجیے، اغثنی یا رسول اللہ کہنا، یا محمد کرم کیجیے، نظر کرم فرمائیے، یہ کہنا یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ ہر صحابی قبر شریف پہ جا کر ہی نہیں بولتے تھے، بلکہ صحابہ جہاں کہیں اپنے گھر میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، سرکار کو وہیں سے یا محمد کی صدا دیتے تھے، یا رسول اللہ کی صدائیں دیتے تھے، اور پھر حضور کی مدد ان تک پہنچ جاتی تھی، اللہ رب العزت مدد فرما دیتا تھا۔ اب آگے آتے ہیں، ایک اور خاص بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا کا کہنا ہے کہ وہ سیاستہ کے بزرگوں کا جانشین ہے، وہ نائب ہے ان کا، امام مسلم کا، امام بخاری کا، وہ نائب ہے امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا۔ امام مسلم، امام بخاری، امام ترمذی، ان تینوں کے ہم حالت انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے کسی اور ویڈیو میں رکھیں گے۔
آج ہم آپ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ امام ترمذی یہ سیاہ ستہ کی کتب کے ایک امام ہیں، ایک کتاب ہے ترمذی شریف، اس کے امام ہیں امام ترمذی۔ ان کا خود کا ایک خواب ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور ایک دعا آپ کو دی جائے گی اس ویڈیو کے ذریعے، اور وہ دعا مجرب ہے، آپ اس کو یاد کیجئے اور اپنی مصیبت کے ٹائم اس دعا کو پڑھیے۔ یہ امام ترمذی کا حکم ہے، اپنے شاگردوں کو، اپنے طلباء کو اور سرکار کی امت کو یہ ترغیب دیتے ہیں اور بتا رہے ہیں، ایک راز کھول رہے ہیں تاکہ امت بھی اس سے فائدہ حاصل کرتی رہے۔ امام ترمذی کے بارے میں آیا آپ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے خواب کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ امام موصوف نے ایک رات اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی، الہی مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے جس سے مرتے دم تک ایمان کی حفاظت ہو اور ایمان ہی پر خاتمہ ہو۔ حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یہ دعا پڑھا کریں۔ اب جو دعا آ رہی ہے، یہ دعا پڑھنے کا خواب میں اللہ تعالیٰ نے امام ترمذی کو حکم دیا۔ مطلب جب انہوں نے اللہ سے کچھ چیز پوچھی کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، آخری سانس تک میں ایمان پر قائم رہوں، اس کے لیے کوئی چیز، کوئی دعا، کوئی وظیفہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ عطا فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے اس دعا کا؟ امام حسن، امام حسین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، پنجتن پاک کا وسیلہ لے کر اپنے غموں کے چھٹکارے کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ یہ اللہ رب العزت سکھا رہا ہے کس کو؟ امام ترمذی کو۔ بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں مرزا کا کہنا ہے کہ جب بزرگان دین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کو دیدار ہوا تو ٹھٹا اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، بےہودہ باتیں کرتا ہے کہ صحابہ کو نہیں ہوا، فلاں ہستیوں کو نہیں ہوا، بعد میں آنے والوں کو کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جن محدثین کا، جن ائمہ کا خود کو یہ نائب اور جانشین کہتا ہے، انہی ائمہ میں سے ایک امام ترمذی ہے۔ خود ان کا خواب ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ کو دیکھا۔ اب مرزا یہاں پر کیا کہے گا، کیا کرے گا کہ امام ترمذی کے اس خواب کو مانے گا یا نہیں مانے گا؟ مانے گا تو پھر اولیاء اللہ کے خواب کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو امام ترمذی خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کی زیارت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے غموں سے چھٹکارا پانے کے لیے پنجتن پاک کا میری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے رہو، تمہارے غم دور ہو جائیں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس دعا کو، اپنے اس خواب میں دیکھی ہوئی سیکھی ہوئی دعا کو خود یاد کرتے ہیں، اور اپنے شاگردوں کو، طلباء کو یاد کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ اس دعا کو یاد کرتے رہو، کیونکہ یہ بارگاہ خدا سے، بارگاہ الہی سے مجھ کو القاء کی گئی، میرے خواب میں مجھ کو سکھائی گئی دعا ہے۔ اور پیغمبروں کا خواب جس طرح وحی ہوتا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کا خواب، نیک بندوں کا خواب الہام ہوتا ہے، ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ تو یہ دعا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آخری سانس تک کرتے رہتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کو سیکھیں، اور اس دعا کو پڑھنے کا وقت بتایا اللہ تعالیٰ نے خود کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس دعا کے پڑھنے کا وقت بتایا امام ترمذی کو۔ وہ وقت کیا تھا؟ فجر کی سنت کے بعد، فجر کی فرض پڑھنے سے پہلے، یعنی سنت اور فرض کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں اس دعا کو پڑھنے سے آپ کے سارے مصیبتیں، سارے غم دور ہو جائیں گے، اور ایمان پر آخری سانس تک اللہ آپ کو سلامتی سے قائم رکھے گا۔ مرزا کے فتنوں سے محفوظ رہیے، اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنی رائے کامنٹ میں ضرور دیجیے کہ آپ کو ہمارا یہ مشن اہل سنت کی سیریز کا طریقہ اور ویڈیوز کا سلسلہ کیسے لگ رہا ہے، تاکہ ہم اپنے ویڈیوز میں اور چینجنگ کر سکے۔ ہمارے چینل پر بنے رہنے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعا میں ہمیں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔